اسی چبوترے سے اٹھا کر انہیں بھیجا جا رہا. امیر معاویہ کو شام کی حکومت اور سلطنت عطا کر دی جاتی ہے. عمر فتوحات کے دروازے کھول لیں. سب مدرسے کے فارغ تھے. کہیں سیاست کا مرکز، کسی تبلیغی جماعت کا مرکز، کسی خانقاہ کی تعمیر و عمارت اور بلڈنگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر نہیں کی. اگر تعمیر کی تو اس سرچشمہ کو، اس مرکز کو جہاں سے سارے کارخانوں کو افراد دستیاب ہوں. اس لیے میرے بھائیوں، آپ مولانا نیر اعظم نے جو ادارہ قائم کیا، آپ اس ادارے کو معمولی اور حقیر نہ سمجھیے. یہ ادارے جتنے قائم ہو جانے دیجئے. یہ ادارے اتنے آئیں گے کہ جب آپ پر ادارہ کے قائم کرنے پر پابندی لگا دی جائے. یہ باتیں ہمارے بزرگوں نے 40 سال 50 سال پہلے سے کہنا شروع کیا تھا. اس وقت ہمارے دانشوروں کو یقین نہیں آتا تھا. آج انہیں اب یقین آ رہا ہے کہ آج ایسی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. مسجدوں میں مندر تلاشا جا رہا ہے. آج انہیں پتا چل رہا کہ مدارس کو بند کرنے کے لیے کتنی کوششیں جاری ہیں. آج پتا چل رہا ہے کہ قبرستانوں کی زمینوں کو ہڑپ لینے کے لیے وقف بل کی میں ترمیم پیش کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ آج ہمیں یقین ہو رہا ہے. ہمارے بزرگوں نے 40 سال پہلے کہہ دیا تھا. ایک شکایت آئی حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ حضرت فلاں صاحب نے مدرسہ بنا لیا، اس گاؤں میں تیسرا مدرسہ ہوگا. ارے بھائی تیسرا ہی تو ہوا. اگر 100 آبادی ہے اور اس میں 25 مدرسے بھی بن جائیں تو تب بھی 10 بچے تو ایک مدرسے میں پڑھنے والے ہو جائیں گے. اور پھر فرمایا جوش میں آ کر حضرت نے، یہ انہی کا جملہ میں نقل کر رہا ہوں کہ لوگوں ادارے جتنے قائم ہو رہے سے ہونے دو. ایک دن وہی آئے گا ہندوستان میں جب یہ اداروں کے قائم کرنے پر پابندی ہوگی. جو قائم ہے وہ باقی رہیں گے، نیا کوئی ادارہ قائم نہیں ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، یہاں ہر گھر کو دار اعظم بننا چاہیے. اگر مولانا نیر اعظم نے یہ ادارہ قائم کیا ہے، آپ اس ادارے کا تعاون کیجئے، اس کا ساتھ دیجئے، اس کے ساتھ چلیے. آپ پیسوں سے بھی تعاون کیجئے، آپ بچوں سے بھی تعاون کیجئے، آپ اچھا بول کر بھی تعاون کیجئے. آپ جس طرح سے بھی تعاون کر سکتے ہیں، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے وقت سے، اپنے پیار سے، اپنے مشورے سے، اپنی ہدایت سے، اپنے احکام سے، جس انداز سے بھی آپ کر سکتے ہیں آپ اس کا تعاون کیجئے. ابھی میں یہ بات کر رہا تھا پچھلی تقریر میں کہ میرے بھائیوں، مدارس سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیجیے. اگر مدرسوں سے آپ کا رشتہ مضبوط ہو گیا، آپ بھی کامیاب اور آپ کی آنے والی پیڑھیاں نسلیں قیامت تک کامیاب ہو جائیں. اگر آپ نے مدرسوں سے بغض رکھا، نفرت رکھا، مدرسوں کے علماء سے آپ نے بیزاری اختیار کی، یقین مانیے میرا دل نہیں کہتا کہ اس بات زبان پر لاؤں، مجھے کہہ لینے دیجئے کہ آپ تو برباد ہوں گی ہی، آپ کی نسلوں میں بھی کبھی علم و عمل کا سلسلہ جاری نہیں ہو سکے گا. ڈرنے کا مقام ہے بہت زیادہ. میرے بھائیوں، آج سے 3 سال پہلے اسی فروری کے مہینے میں اس وقت 3 نہیں 5 سال ہو گئے، کووڈ سے بالکل قریب میں سری لنکا میں تھا. 2020 کی بات، 5 سال. ایک صاحب میرے پاس آئے، اللہ صاحب کہنے لگے کہ حضرت میرے گھر میں ایک بھی حافظ پیدا نہیں ہوا، پوری کوشش کری، بڑی فہم. تو میں نے کہا کہ دعا کریں گے اللہ انشاءاللہ. پھر وہ رونے لگے. کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے نہیں، ہم لوگ بڑی زیادہ کوشش کر رہے تھے، میری کوئی حافظ نہیں ہوا، ان کی اولاد میں باپ نے کوشش کی، ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، اب بھی ہمارے بچے حافظ نہیں ہو رہے. جب یہ ساری باتیں ہو گئی تو میں نے پوچھا کہ آپ کوئی ادارہ ہے، کوئی عالم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہے، لیکن ہم لوگوں کی مخالفت ہے اس ادارے سے. میں نے کہا اچھا مخالفت ہے. ظاہر ہے کہ اگر ادارے سے آپ کی مخالفت ہے تو یہی بنیاد ہے صرف اس بات کی کہ میرے بھائی آپ کی نسل میں یہ علماء تیار نہیں ہو رہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ توبہ کیجئے، سچی پکی توبہ، اور مولانا سے جا کر ملیے. یقین مانیے کہ آپ اگر ملیں گے، آپ کے ملنے کے بعد اگر ان کا دل صاف ہو گیا تو آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے گا. اگر نہیں ہوگا تو حافظ قرآن نہیں ہو سکتا. مجھ سے بہت سے لوگ ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت دعا